کیا ملتا ہے کہ آدمی کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے، آدمی کا مقدمہ حل ہو جاتا ہے، آدمی کو سکون مل جاتا ہے۔ کیا دولت دی جاتی ہے؟ کیا کوئی ٹیبلٹ دی جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، دولت نہیں دی جاتی، مال نہیں دیا جاتا، بات بہت چھوٹی سی ہے، سننے میں بہت چھوٹی سی ہے، اور اصلاح کی بھی بہت زیادہ ہے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی کے دربار میں لوگوں کے دلوں کا خیال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ نبی کہتے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کا دل شکستہ نہ ہو جائے، کسی کا دل مضطرب نہ ہو جائے، کسی کا دل پریشان نہ ہو جائے۔ نبی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خیال کیا جاتا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میں آپ کو سناؤں۔ نبی کا دربار لگا ہے، مسجد نبوی ہے، اسلام کا پارلیمنٹ، اسلام کا پارلیمنٹ کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی ہے، سامنے اہل بیت بیٹھے ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سامنے حضور کے گھر والے بھی ہیں، سامنے حضور کی بارگاہ میں رہنے والے صحابہ بھی ہیں۔ اچانک ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہیں جانے لگتے ہیں حضور سے اجازت لے کے۔ وہ تیزی سے جا رہے تھے، حضور نے پوچھ لیا اے میرے دیوانے کہاں جا رہے ہو؟ اتنی جلدی کیسی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو تو پتا ہے باپ کو بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، صبح سے بیٹا غائب ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیبانہ نظروں سے دیکھ لیا اور ارشاد فرمایا اے صحابی، اے میرے دیوانے، مجھے پتا ہے تیرا بیٹا کہاں ہے، میں بتاتا ہوں تیرا بیٹا کہاں ہے۔ کہا وہ مچل گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو صبح سے پریشان ہوں، جلدی سے بتا دے وہ کہاں ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جو فلاں جگہ کھجور کا درخت ہے نا، ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی، کہا وہ جو فلاں جگہ کھجور کا درخت ہے نا، اسی درخت کے نیچے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، وہیں پہ تمہارا بیٹا بھی کھیل رہا ہے۔ وہ اٹھے، تیزی سے جانے لگے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابھی رکو، ایک بات اور سنتے جاؤ، جانا تو ہے، بیٹا بھی تمہارا مل جائے گا۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، جا تو رہے ہو اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے، جا تو رہے ہو اپنے لخت جگر کو بلانے کے لیے، جا تو رہے ہو اپنے نور نظر کو بلانے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ کیا کہا بولو ذرا؟ ایک بات یاد رکھنا۔ وہاں حضور نے کہا تھا صحابہ سے، یہاں میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ بات آپ کو بھی یاد رکھنی ہے۔ رکھیں گے؟ کہو انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ ایک بات پہ عمل کر لیا جلسہ کامیاب ہو جائے گا، ایک بات پہ عمل کر لو بس۔ آج حضور نے فرمایا میرے صحابی ایک بات یاد رکھنا، جب بیٹے کو بلانے کے لیے جاؤ نا، اور جب وہ سامنے آ جائے، اس کا مکھڑا سامنے آ جائے، اس کا چہرہ سامنے آ جائے، تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز مت دینا۔ کیا کہا؟ بیٹا کہہ کے آواز مت دینا۔ صحابی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اپنے لختے جگر کو لختے جگر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اپنے نور نظر کو نور نظر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میرے حضور نے فرمایا پیارے صحابی صحیح کہتے ہو، بیٹے کو بیٹا کہا جائے گا، نور نظر کو نور نظر کہا جائے گا، لختے جگر کو لختے جگر کہا جائے گا، فرزند کو فرزند کہا جائے گا، لیکن اے میرے پیارے صحابی سنتے رہنا، اے میرے پیارے صحابی، جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہاں تم نہیں دیکھ رہے۔ جس درخت کے نیچے تمہارا بچہ کھیل رہا ہے، اسی درخت کے نیچے کچھ یتیم بچے کھیل رہے ہیں۔ اگر تم نے وہاں جا کر کے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دے لی تو ان یتیموں کا دل ٹوٹ جائے گا جن کے باپ دنیا میں نہیں ہے، اور تمہارا نبی دنیا میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ میرے عزیز، یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں لوگوں کے دلوں کا کتنا خیال کیا جاتا ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، کیا ہمارے ہاں بھی اس بات کا خیال کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، بڑے نکل آتے ہیں، تھوڑی دیر میں بات گالیوں تک پہنچتی ہے، اور صرف گالیوں تک نہیں رہتی بلکہ میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے بات لاٹھیوں سے بندوقوں تک پہنچ جاتی ہے، ہمارے یہاں وہ قتل ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ۔ مجھے بتاؤ ذرا، آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ آپ کسی کے اوپر لاٹھی نکال کے لائیں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ آپ کسی کے اوپر بندوق نکال کے لائیں
جائیں گے, کسی کے گھر والے کو مار ڈالیں گے, تو بتاؤ اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اور جب آپ نے دل توڑا کسی کا, آپ نے دل شکستہ کیا, آپ نے دل مضطرب کیا, تو یہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل نہیں ہوا. اور جب رسول اللہ کی سیرت پر عمل نہیں تو رسول اللہ کی جنت نہیں. رسول اللہ کی جنت انہیں ملے گی جو رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں. مجھے بتاؤ یار, اگر ایک رسول اللہ کی سیرت کی صرف ایک چیز پر آپ نے عمل کر لیا, اور آپ یہ آج عہد کر لیں کہ ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے, کسی کو گالی دیں گے اس سے پہلے آپ کو یاد آ جائے گا یار گالی دوں گا تو دل ٹوٹ جائے گا, کسی کو ماریں گے آپ کو یاد آ جائے گا یار ماروں گا تو دل ٹوٹ جائے گا, کسی کے اوپر لاٹھی نکالیں گے آپ کو پہلے یاد آئے گا یار دل ٹوٹ جائے گا. ہر ایک آدمی آدمی کا یہ سوچنے لگے کہ آج کے بعد میں کسی کا دل نہیں توڑوں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے درمیان اتحاد کرانے کے لیے, اتفاق کرانے کے لیے نہ کسی نیتا کو آنے کی ضرورت ہے, نہ کسی عالم کو آنے کی ضرورت ہے. ایٹومیٹک محبت قائم ہو جائے گی. تو اس ایک بات پر عمل کریں گے, ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ آج کے بعد کسی کا دل نہیں توڑیں گے انشاءاللہ. اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں کچھ دیر کے لیے. یہ جشن قرآن کی محفل ہے. سبحان اللہ, جشن قرآن. اور جشن قرآن کی محفل بہت بڑی محفل ہوتی ہے. آج یہاں سے 3 حافظ بن رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹا موٹا کارنامہ نہیں ہے. یہ حافظ جمیل صاحب, حافظ و قاری جمیل کدھر چلے گئے؟ ماشاءاللہ یہ بیٹھے. حافظ و قاری جمیل صاحب نے 3 حافظ بنائے ہیں. یہ بس سمجھنا یہ چھوٹا کارنامہ ہے, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. آج یہ 3 حافظ بنے ہیں, کل یہ پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے کسی درسگاہ میں تو یہ 300 کو حافظ بنائیں گے, اور وہ 300 بیٹھیں گے تو 300 وہ 3000 کو حافظ بنائیں گے, اور 3000 بیٹھیں گے تو 30,000 کو حافظ بنائیں گے, اور 30,000 جب کسی درسگاہ میں پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے تو 3 لاکھ کو حافظ بنائیں گے. اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں, بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا. اس کا ثواب ان سارے حافظوں کا ثواب انہیں حافظ جمیل صاحب کو بھی ملے گا, اور جنہوں نے اس پڑھائی کا انتظام کیا ہے مسجد میں یا مدرسے میں, وہ سب قیامت تک اس ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی. سبحان اللہ. اور آج کے دور میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا چھوٹا کارنامہ نہیں ہے, یا کسی مدرسے کا انتظام کر دینا یہ چھوٹا کارنامہ نہیں ہے, بلکہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اس لیے کہ قرآن کے خلاف پہلے بھی بولا جاتا تھا, آج بھی بولا جا رہا ہے. پہلے مکے کی گلیوں میں بولا جاتا تھا, پہلے مکے کے بازاروں میں بولا جاتا تھا, پہلے مکے کی بیٹھکوں میں بولا جاتا تھا, پہلے ابو جہل کے گھر میں بولا جاتا تھا. لیکن آج جو قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے, آج جو اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے, وہ گلی